باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ تھے یہ ہدایت یافتہ۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 16، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں۔ کون سے لوگ مراد ہیں؟ پیچھے جن منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے بری عادتیں اور گندی خصلتیں بتائی ہیں کہ وہ محض کھوکھلے ایمان کے دعوے دار ہیں، جھوٹے ہیں، فریبی ہیں، دوغلے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ اس آیت میں 3 لفظ ہیں، علیحدہ علیحدہ ان کی تعریف جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک لفظ ہے ضلالت، اور ایک ہے ہدایت، اور ایک ہے تجارت۔ لفظ ضلالت کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو سیدھی روش قائم کی ہے اس سے ہٹ جانا، اسے کہتے ہیں ضلالت، اردو میں ترجمہ ہوگا گمراہی۔ اور دوسرا لفظ ہے ہدایت، کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو سیدھی روش قائم کی ہے اس کے اوپر کھڑے رہنا، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ اور تیسرا لفظ ہے تجارت۔ تجارت کا مطلب اپنے مال کو حرکت دینا، اس طرح کہ اصل سرمایہ محفوظ رہے اور نفع جو ہے وہ برابر بڑھتا چلا جائے، اسے کہتے ہیں تجارت۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی خرید لی اور ہدایت اس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالی۔ اگر ہدایت سے مراد ہدایت فطرتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدائشی طور پہ عطا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پہ اور اسلام کی محبت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس سے مراد ہدایت اصلی ہے تو پھر اس ہدایت اصلی کہ جس کو اختیار کرنا انسان کے بس میں تھا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو اپنی فطرتی اور اپنی اصلی ہدایت کو بیچ کے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ اب بظاہر تو لفظ گمراہی ایک لفظ ہے، لیکن اس کے پیچھے در حقیقت معنی اور مطالب کا ایک بڑا پہاڑ ہے۔ یعنی ان کے سامنے 2 چیزیں رکھی گئیں، ایمان اور کفر، تو انہوں نے کفر اختیار کیا۔ پھر ان کے سامنے 2 چیزیں رکھی گئیں، اطاعت و معصیت، اطاعت چھوڑ کے انہوں نے نافرمانی اختیار کی۔ پھر ان کے سامنے 2 چیزیں رکھی گئیں، امن اور خوف، امن چھوڑ دیا اور خوف لے لیا۔ پھر ان کے سامنے 2 چیزیں رکھی گئیں، سنت و بدعت، تو انہوں نے سنت چھوڑ دی اور بدعت جو ہے وہ خرید لی۔ پھر ان کے سامنے 2 چیزیں اور رکھی گئیں، اجتماعیت اور تفرقہ، انہوں نے اجتماعیت چھوڑ دی اور تفرقہ کو پسند کر لیا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک طرف جو ہے وہ لفظ ہدایت میں آ رہی ہیں، ایمان و اطاعت اور اجتماعیت، اور دوسری طرف جو ہے وہ باقی ساری چیزیں وہ ہیں جو لفظ ضلالت میں آ رہی ہیں۔ حتیٰ کہ لفظ ہدایت کا آخری نتیجہ اور اس کا آخری مصداق جنت ہے، اور ضلالت کا جو آخری مصداق ہے وہ جہنم ہے۔ یعنی جب یہ 2 چیزیں ان کے سامنے رکھیں، جنت اور جہنم، تو انہوں نے جنت کو پسند کرنے کے بجائے جہنم کو پسند کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ضلالت خریدی
اور اس کے بدلے میں ہدایت کو بیچ ڈالا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا۔ بھائی ان کی تجارت ان کو کیا نفع دیتی؟ یہ تو اب ایسے سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جس میں ان کی فطرت مسخ ہوئی، جس میں ان کا استعداد ضائع ہوئی، ان کی صلاحیتیں برباد ہوئیں، ان کی عقل موف ہوئی، ان کے دل بیمار ہوئے، ان کے چہروں کی رونق جو ہے وہ ختم ہوئی۔ تو جب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی ضائع کر بیٹھے ہیں، اپنے اسباب علم، اسباب ہدایت جو ہے وہ انہوں نے برباد کر ڈالے، اپنی ذہنیت کو انہوں نے منفی بنا ڈالا، اور اپنی زبان کے اچھے بول جو ہے وہ ان کے ختم ہو گئے، تو ان کے پاس بچا کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک تجارت کا یہاں ذکر کیا ہے، پھر اس کے مقابل میں ایک کامیاب تاجر اور کامیاب تجارت وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ذکر کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ یہ وہ تجارت ہے جو اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں گمراہی کا بیچنے والا شیطان ہے، خریدنے والا منافق ہے، اور وہاں خریدار خود اللہ ہے اور بیچنے والا مومن ہے، اور جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ ایمان، وہ جان اور مال ہے، اور اس کے بدلے میں جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ جنت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، اور یہ وہ کامیاب تجارت ہے۔ یہاں فرمایا کہ یہ تجارت گھاٹے والی ہے، اور وہاں فرمایا کہ یہ وہ کامیاب تجارت ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس کامیاب تجارت کے اوپر تمہیں خوشخبری ہو، اور یہی وہ بڑی کامیابی ہے جو تم نے حاصل کی ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس تجارت پہ کھڑے ہیں کہ اپنی ہدایت کو بیچ کے زندگی میں گمراہیاں خرید رہے ہیں، یا ہم اس تجارت پہ کھڑے ہیں کہ اپنی جان اور اپنے مال کا سودا اللہ کے ہاتھوں میں کر کے، اور پھر اس کے بعد اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے ہم جنت جو ہے نا وہ لے چکے ہیں اور لے رہے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور جب یہ آ گیا کہ اپنی جان اپنا مال اللہ کے پاس ہم نے جنت کے بدلے میں بیچ دیا ہے، تو وہ بڑا مہربان ہے، بڑی کریم ذات ہے، اس نے یہ چیز ہم سے خریدنے کے بعد بھی پھر امانتاً ہمیں دے دی ہے۔ اب ہمارا مال بھی ہمارے پاس اور ہماری جان بھی ہمارے پاس، لیکن یہ بطور ملکیت کے نہیں ہے، یہ بطور امانت کے ہمارے پاس ہے۔ اب یہی ہمارا اس دنیا میں امتحان ہے کہ ہم اللہ کی اس امانت کے کتنے امین ہیں یا اس کے اندر خیانت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دو تجارتوں میں جو کامیاب تجارت ہے سورہ توبہ والی، اللہ تعالیٰ وہ اپنی ذات سے صحیح طریقے پر کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔